ایون دو محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کو 17 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر اس قتل کا مجرم کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از رافیہ نور، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے فرسٹ آن سالٹ کیس پر۔ محترمہ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پنٹو نرسنگ ہوم میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو ایک جانے مانے سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھے۔ والد کے علاوہ ان کی والدہ بیگم نصرت اصفہانی ایک ایرانی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے 3 چھوٹے بہن بھائی تھے اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے بچپن سے ہی اپنے والد کو بہت زیادہ آئیڈلائز کیا تھا، اور ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اپنی بڑی بیٹی سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو 13 سال کی تھی تو ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نام رکھا گیا پاکستان پیپلز پارٹی۔ شروع سے ہی محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سپورٹ اور اکنالج کیا، اور یہی اس پارٹی کی مقبولیت کی وجہ بھی بنی۔ اس کے علاوہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور مسلم دنیا کی بھی پہلی خاتون سربراہ ہونے کا انہیں اعزاز حاصل تھا۔ وہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بنی، اور انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز سے حاصل کی۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی ہسٹری میں 2 مرتبہ پرائم منسٹر بنی، پہلی بار 1988 میں اور دوسری دفعہ 1993 میں۔ سب کچھ بالکل اچھا جا رہا تھا، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ابھی کچھ سٹیبل ہوئی ہی تھی کہ دراصل بینظیر بھٹو کی شادی 18 دسمبر 1987 میں آصف علی زرداری سے سندھ میں بہت ہی روایتی انداز میں کی گئی تھی، لیکن وہیں جہاں پر شادی کے بعد ایک خوشحال زندگی کو امیجن کیا جاتا ہے، وہیں پر پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ 1988 میں بھٹو خاندان میں پیدائش ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری کی، اور 1990 میں بھٹو زرداری خاندان کے لیے ایک نائٹ میئر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 1990 میں نواز شریف کی حکومت کی طرف سے بینظیر اور آصف علی زرداری پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور کئی کیسز بھی بنائے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں عمران خان اور بشرا بی بی پر بنائے گئے ہیں۔ لیکن ان کیسز اور پولیٹیکل ایونٹس سے بچنے کے لیے بینظیر اس ملک کو وقتی طور پر چھوڑ کر باہر شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تقریباً 8 سال تک وہ اس ملک سے باہر رہتی ہیں، دبئی اور لندن وغیرہ میں۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو الیکشن میں ہرا کر حکومت سنبھالی تو بینظیر کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی اس ملک سے جانا پڑا، کیونکہ obviously وہی سارا پولیٹیکل ریونج سسٹم اور سارا کچھ۔ پھر ایٹ دی اینڈ 2007 میں پرویز مشرف اور بینظیر کے درمیان ایک NRO ڈیل ہوتی ہے، یعنی کہ مشرف چاہتے تھے کہ بینظیر ملک میں واپس آئیں، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور امریکہ والے سارے معاملے کے بعد ملک میں پرویز مشرف کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، اور عوام ان سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ سو ہی وانٹیڈ کہ بینظیر ملک میں واپس آئے اور ملک میں ذرا ان کا پارٹ تھوڑا سا اسٹیبل ہو سکے۔ اس ڈیل کے بعد فائنلی آن 18 اکتوبر 2007 محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک میں واپس لوٹتی ہیں، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ان کو واپس اس ملک میں بلانا کسی سازش کا حصہ تھا۔ 18 اکتوبر 2007 کو بینظیر بھٹو کا طیارہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں سپورٹرز موجود تھے اپنے لیڈر کو ریسیو کرنے کے لیے۔ وہ قافلے کی صورت میں کارساز کراچی کے مقام کی جانب چل رہے تھے، جہاں انہوں نے مزار قائد پر حاضری دینی تھی۔ بینظیر بھٹو ایک بلٹ پروف گاڑی میں موجود تھیں، اور آہستہ آہستہ سے وہ بھی اپنے مقام کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 50 لوگ موقع پر ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس فرسٹ بام بلاسٹ کے بعد ارد گرد سے لوگ اس پوائنٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں پر یہ پہلا دھماکہ ہوا تھا۔ جب سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دوسرا دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دھماکہ پہلے دھماکے کی نسبت کافی زیادہ زوردار اور مضبوط تھا، اور اس دھماکے کی صورت میں 100 سے زائد لوگ شہید ہوتے ہیں اور 300 سے زائد لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت گاڑی کے اندر موجود تھیں، سو وہ اس سارے بلاسٹ سے محفوظ رہتی ہیں، مگر ان کے 150 سے زائد کارکنان شہید ہو جاتے ہیں اور تقریباً 400 سے زائد لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اس اٹیک کے فوراً بعد بینظیر بھٹو نے اس وقت کی گورنمنٹ یعنی کہ پرویز مشرف اور اداروں پر الزام لگایا کہ ان کی طرف سے انہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ سیاست سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام مٹایا جا سکے۔ اس اٹیک کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو اپنی مہم میں اور پالیٹکس میں اور زیادہ ایکٹیو ہو گئیں، اور انہوں نے سیاست میں پیچھے ہٹنے سے بالکل بھی انکار کر دیا۔ لیکن انفارچونیٹلی بینظیر بھٹو پر سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، ابھی بھی کوئی تھا جو ان کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔
27 دسمبر 2007 یعنی کہ فرسٹ اٹیک کے تقریباً 2 مہینے بعد بے نظیر صبح کے وقت افغانستان کے صدر حامد کرزائی سے ملاقات کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت انہیں راولپنڈی کے لیاقت آباد باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی سے خطاب کرنا تھا۔ خطاب کے بعد جب وہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر نکلنے لگتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پولیٹیشنز گاڑی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے کارکنان کو ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ سملر وے میں جب بے نظیر اپنے کارکنان کو ملنے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہلانے لگتی ہیں تو 2 سے 3 گولیاں چلتی ہیں اور وہ تینوں گولیاں محترمہ کو جا لگتی ہیں۔ یہ 3 گولیاں لگنے سے بے نظیر سیریسلی زخمی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ 22 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گولیاں فائر ہونے کے بعد فوری طور پر خودکش دھماکہ بھی ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو فوری طور پر راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کنفرم کیا ہے محترمہ شہید کر دی۔ بے نظیر بھٹو کی اس شہادت کے بعد پورے ملک میں ایک سوگوار ماحول بن جاتا ہے۔ پرویز مشرف کی طرف سے ملک میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا جاتا ہے اور دوسری طرف پورے ملک میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کی طرف سے شدید قسم کے احتجاج کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں 50 کارکنان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایون دو محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر میں گولیاں لگنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی، مگر اس وقت کے انٹیریئر منسٹر آفتاب احمد خان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر کی شہادت گولیاں لگنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ان کا سر گاڑی کی چھت سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گاڑی کی چھت سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر پر فریکچر ہوا اور وہ شہید ہو گئیں۔ اب آبویسلی یہ بات بالکل غلط تھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کارکنان جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا، ان کا کہنا تھا کہ محترمہ کو گولیاں لگیں اور گولیاں شوٹ ہونے کے فوراً بعد وہاں پر ایک سوسائڈ دھماکہ ہوا تاکہ اس سارے معاملے کو ایک سوسائڈ جیسا دکھایا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انٹیریئر منسٹر کے اس بیان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شدید رد عمل آتا ہے اور مجبوراً انٹیریئر منسٹر کو اپنی بات سے اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم تک بھی نہیں کیا جاتا اور انہیں فوری طور پر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات ہیں اس کیس کو لے کر، مگر آبویسلی سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر کون تھا اس مرڈر کے پیچھے اور وہ ابھی تک پکڑا کیوں نہیں جا سکا۔ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں 3 سے 4 انویسٹیگیشنز کی گئی اور یہ انویسٹیگیشنز نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ڈسکس بھی کی گئی اور ساتھ ہی سائز ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا۔ سب سے پہلے 2008 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ انویسٹیگیشن کی گئی۔ اس انویسٹیگیشن میں کہا گیا کہ بے نظیر کی موت گن شاٹس کی وجہ سے نہیں بلکہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی، مگر جب ان سے مکمل ایویڈنس پریزنٹ کرنے کو کہا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی محترمہ کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس جگہ پر جہاں پر یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تھا واقعے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر پانی سے اس جگہ کو صاف کر دیا گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ 2009 میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دوسری انکوائری کی گئی۔ اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ اپریل 2010 میں ریلیز کی گئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان گورنمنٹ اور اتھارٹیز کی طرف سے سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک طرح سے نہیں کیے گئے تھے، جس وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان آنے سے پہلے بے نظیر نے جنرل پرویز مشرف سے سیکیورٹی کو ٹائٹ رکھنے کی ڈیمانڈ کی، مگر پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرائم سین کا کچھ منٹس کے اندر ہی پانی سے دھو دیا جانا اور بے نظیر کی باڈی کا پوسٹ مارٹم نہ کرنا، یہ سب انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور اتھارٹیز کبھی بھی اس کیس کو سالو نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد 2013 میں FIA یعنی کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور فائنلی جنرل پرویز مشرف کو کرمنل ایکٹ میں سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پولیس چیفز کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے FIA کی جانب سے۔ پھر تقریباً 4 سال بعد یعنی کہ 2017 میں ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی طرف سے انویسٹیگیشن کی گئی اور اس میں TTP کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، کہ بے نظیر بھٹو کو مارنے میں TTP شامل ہے۔ 5 طالبان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مگر چونکہ کچھ ثبوت نہیں تھا سو ان کو ایٹ دی اینڈ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف بھی دبئی فرار ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ 2017 میں یہ لاسٹ انویسٹیگیشن تھی جو کی گئی بے نظیر بھٹو کے اس کیس کو لے کر۔ اس قتل کے تقریباً 17 سال بعد یعنی کہ آج بھی 2025 میں بھی یہ کیس وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ آخر کیوں اور کس نے مارا بے نظیر بھٹو کو۔ ایون دو اس کیس میں سسپیکٹس تو بہت سے ہیں، مگر ایویڈنس کی بیس پہ اصلی قاتل یا ماسٹر مائنڈ ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا۔ اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ ہماری اپنی گورنمنٹس، ایجنسیز اور اتھارٹیز نہیں چاہتی کہ یہ کیس کبھی بھی سالو ہو اور مجرم پکڑا جائے، کیونکہ اگر ہماری گورنمنٹ یا ایجنسیز کی طرف سے سیریسنس دکھائی جاتی تو ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ کیس کبھی حل نہ ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے کچھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی گئی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ملک میں، جن کی بات میں نے اپنی اس والی ویڈیو میں کی ہے، آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔